کو اتنا نقصان اس کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن نہیں پہنچاتا جتنا نقصان اس کو اس کی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ اپنی لائف میں کم ایجوکیشن کے ساتھ، کم ایکسپیرینس کے ساتھ، کم فیسلٹیز کے ساتھ اور تھوڑی سی انکم کے ساتھ تو ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جس شخص نے بھی اگر تھوڑی سی کامیابی حاصل کی ہے یا جس شخص نے بھی بہت بڑا کام کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شخص کی جو تھنکنگ ہے وہ پازیٹیو ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ والے شخص کو زندگی میں ہمیشہ دوسرے لوگوں کو راستے سے ہٹانے یا پھر دوسرے لوگوں کو ابیوز کرتے ہوئے یا برا بھلا کہتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ایک نیگیٹو سوچ والے مائنڈ کے حامل شخص کو پازیٹیو کی علامت میں بھی دو نیگیٹو ہی نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نیگیٹو کھڑا ہے تو دوسرا نیگیٹو بیٹھا ہے۔ اگر اس کے سامنے کسی کی 1000 خوبیاں بھی بیان کر دی جائے نا، کسی ادارے کی یا کسی کے کام بیان کر دیا جائے، تو یہ شخص 1000 خوبیوں کو سننے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی وجہ یا خامی تلاش کر لیتا ہے۔ جبکہ ایک پازیٹیو مائنڈ کے حامل شخص کے لیے صرف اتنی دلیل ہی کافی ہوتی ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام غلط تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس پازیٹیو سوچ والے شخص کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس میں سب کے سب اچھے ہوں، یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس میں سب کے سب برے ہوں۔ دیکھیں نا، ہم بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہر جگہ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں تو وہاں ہم اگر تھوڑا عرصہ کام کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت برے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں اچھے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، اور اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں برے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میں کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے وہ ادارہ، وہ انسٹیٹیوٹ کام کرنا تو نہیں چھوڑتا نا۔ جبکہ ایک نیگیٹو سوچ والے شخص کے لیے وہ ادارہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ برا ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اگر اس ادارے کا نام سنے گا بھی نا تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پازیٹیو مائنڈ کے حامل شخص کے لیے کوئی ایک شخص دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ یا شعبے میں کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ اس کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے تو میں نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، اللہ وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ نے، وہ ہیومن بینگ ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، کان، ناک، ہاتھ، ہر چیز ہے اس کے پاس، تو میرے پاس بھی تو وہ سب چیزیں موجود ہیں نا۔ اگر یہ ہارڈ ورکنگ کر کے سکسیسفل ہو سکتا ہے تو کیا میں بھی ایک دن ہو جاؤں گا؟ جبکہ جو نیگیٹو ذہن والا شخص ہوگا وہ ہزاروں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے اسی انسٹیٹیوٹ میں کامیاب ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس انسٹیٹیوٹ کے قریب جا کر غور کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر میں ان کے ادھر چلا جاؤں گا اور میں اپنی دلیل پیش کروں گا تو کہیں میری سوچ ہی غلط نہ ہو جائے۔ لہٰذا آپ سب کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ بی پازیٹیو۔ اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا آپ کی لائف بہت آسان ہو جائے گی، اور اگر آپ نیگیٹیو رہیں گے تو آپ کی زندگی میں بڑے مشکلات ہو جائیں گے۔ یہ میری آبزرویشن ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو پازیٹیو رہتے ہیں، ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو خود بخود آسان کر دیتا ہے، ان کے راستے، ان کے مشکل راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ لیکن جو نیگیٹو انسان ہوتا ہے نا، اس کے راستے بند ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچتا ہے۔ دنیا میں ہر کامیاب ہونے والا ہر شخص، ہر امیر شخص، ہر لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والا شخص ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حرام یا 2 نمبر طریقے سے ہی کامیاب ہوا ہو۔ میں کچھ دن پہلے یہاں پر ایک یوٹیوبر ہیں، ان کے میں سن رہی تھی، وہ کافی جو ہے نا بہت اینگری تھے اس بات پہ کہ ان کو کوئی کمنٹ آیا کہ آپ یہ حرام کے طریقے چھوڑ دیں، تو وہ بہت ناراض ہو رہے تھے۔ کتنی غلط بات ہے کہ وہ ایک بندہ اتنی ہارڈ ورکنگ کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، اور کوئی بھی ایسا شخص اٹھ کر جو ہے اس کے اوپر کمنٹ پاس کر رہا ہوتا ہے۔
تو ضروری نہیں ہوتا کہ حرام یا 2 نمبر طریقے سے ہی کامیاب ہوا ہو. بہت سے لوگ حلال طریقے سے اور دوسرے لوگوں کی مدد کر کے اور سخت محنت کر کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمیں صرف اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. انسان کی زندگی اس کی سوچ پر منحصر ہے. انسان کی زندگی میں تبدیلی، خوشحالی یا کامیابی بعد میں آتی ہے. پہلے انسان کی سوچ ہوتی ہے، اور اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اچھا اور برا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے، تو کیوں نہ ہم اچھا سوچ لیں. تو کوشش کیا کریں کہ اچھا سوچیں اور ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو دیکھا کریں. اس سے آپ کی زندگی کے آدھے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. کیونکہ انسان کو اللہ پاک نے برین دیا ہے. یہ برین ہی ہے کہ انسان کی عقل، اس کی تھنکنگ اس سے بہت کچھ کروا سکتی ہیں. دیکھیے، اگر آپ کو پانی کا ایک گھونٹ ملا اور آپ کو کیا چاہیے تھا، پانی کا پورا گلاس، لیکن آپ کو ملا ایک گھونٹ، تو آپ غم زدہ اور نا امید نہ ہوں. کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایک گھونٹ میں ہی آپ کے لیے شفا رکھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو پانی کا پورا گلاس مل جائے تو وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پانی کے ایک گھونٹ سے آپ کے مقدر میں تھوڑی خوشیاں، تھوڑی دولت، تھوڑا رزق ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ سب سے بہتر ہے. یہ سوچیں اور پیارے اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اپنے حقیقی رشتوں سے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. رشتوں میں بھی پازیٹیو پہلو ڈھونڈا کریں. اللہ کے لیے ان لڑائی جھگڑوں انا کو ختم کر دیا کریں. اپنے حقیقی اور محرم رشتوں کے ساتھ نبھا کرنا سیکھیں. اچھا سوچیں، اچھا پائیں.